اور خود طالبان اپنے بارے میں طے کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہیں اقتدار مل چکا ہے، انہیں افغانستان کی حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ دنیا کے سامنے افغانستان کا مسئلہ اٹھانا بھی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ملک نے کیا نقصان اٹھایا۔ کہ افغانستان کی اس وقت سچویشن جو ہے اس سے پاکستان سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے۔ کہ جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں میلہ لگو، ہم نے لگا لیا۔ اب ہوا کچھ نہیں، اس سے ہوگا بھی کچھ نہیں۔ اب انڈیا جو ہے وہ ہم سے ہمارے شاہراہوں کو ٹریڈ روٹ کے طور پر استعمال کرے گا۔ طالبان کی جبری طور پر اقتدار سنبھالنے کے 4 ماہ بعد افغانستان ایک بدترین معاشی اور انسانی بحران کا شکار ہے۔ دنیا کے بائیکاٹ کے بعد طالبان صورتحال پر قابو پانے، حالات کا سامنا اکیلے کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ طالبان حکومت کے بعد امریکہ نے افغانستان کو تنہا کر دیا ہے۔ امریکہ کے دباؤ اور پابندیوں کے باعث جو امداد افغانستان کو پہلے دی جاتی تھی اب وہ بھی نہیں مل رہی۔ افغانستان کی معیشت کا 75% انحصار اسی امداد پر ہے اور یہ امداد بند ہونے کے بعد لوگوں کو تنخواہیں ملنا بند ہو گئی ہیں۔ حالات کے پیش نظر طالبان حکومت نے انسانی بنیادوں پر عالمی برادری سے مدد کی خصوصی اپیل بھی کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جامع حکومت، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق سمیت تمام انسانی حقوق کے معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ افغانستان میں اس وقت بینکنگ سسٹم تباہ ہو چکا ہے، باہر سے پیسہ آنا ممکن نہیں ہے اور امریکہ کی پابندیوں کے بعد دنیا کے بیشتر بینکوں نے افغانستان کی سینٹرل بینک سے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اب انسانی مدد کے لیے امریکہ نے UN اور دیگر NGOs کو جنرل لائسنس کے تحت مخصوص سرگرمیوں کی اجازت دی ہے۔ عالمی بینک امریکہ کے دباؤ کے باعث مجبور ہیں اور UN کے مطابق سال کے اختتام تک 3.2 ملین بچے غذائی کمی کا شکار ہو جائیں گے، جبکہ 1 ملین بچوں کے مرنے کا خطرہ موجود ہے، جو کہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ افغانستان کی اس صورتحال پر گزشتہ روز پاکستان میں مسلم ممالک کی خصوصی پلیٹ فارم OIC کا اجلاس ہوا، جس میں افغانستان کی امداد کے لیے خصوصی فنڈ اور فوڈ سیکیورٹی پروگرام کو تشکیل دیا گیا۔ لغاری صاحب، ہم نے OIC کا بڑا اجلاس بھی کر لیا، تمام جو ملکوں کے سربراہان تھے، وزراء خارجہ تھے، ان کو بلایا، بڑی اچھی بات چیت بھی ہوئی، 6 نکات بھی ہم نے رکھ دیے، طریقہ کار پہ بھی ہم نے بات کر لی، لیکن جو افغانستان نے قدم بڑھانا ہے وہ افغانستان اس طرح بڑھا نہیں رہا، تو کب تک ہم اپنی گارنٹی پہ دنیا سے بات کرتے رہیں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ اگر ٹھیکہ لیتے ہیں کسی کا تو پھر آپ کے اپنے ذمہ ہوتا ہے نا کہ آپ ٹھیکہ لے رہے ہیں۔ افغانستان ایک آزاد ملک ہے اور افغانستان پچھلے 40 سال سے خود ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ 40 سال سے بھی زیادہ عرصے سے ہم بھگت رہے ہیں۔ دہشت گردی کو ہم نے بھگتا افغانستان کی وجہ سے، اسلحہ ہمارے یہاں ہے افغانستان کی وجہ سے، منشیات ہمارے یہاں ہے افغانستان کی وجہ سے، ہم نے 70,000 قربانیاں دیں افغانستان کی وجہ سے۔ افغانستان میں خود کیا ہے، مطلب اب افغانستان خود کہاں اسٹینڈ کرتا ہے، اور ہم اتنے ہمدرد ہیں کہ جب آخری وزراء خارجہ کی تصویر بن رہی ہوتی ہے تو ہم افغان وزیر خارجہ کو ایک طرف کر دیتے ہیں، آپ نہ تشریف لائیں، آپ اس تصویر میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا بات کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کس کو ساتھ لینا چاہتے ہیں، کس کو ساتھ نہیں لینا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ افغانستان کو اپنا مسئلہ خود حل کرنے دیں۔ اچھا، اس کے پڑوس میں تو تاجکستان بھی ہے، ازبکستان بھی ہے، ایران بھی ہے، اور ساتھ میں آذربائیجان بھی دور نہیں ہے، قازقستان بھی ساتھ ہے، سینٹرل ایشیا کی مسلم ریاستیں ساری کی ساری ہیں۔ کوئی اور بھی تو اس طرف قدم بڑھائے۔ اگر ایک مسلم ممالک بھی 10 کروڑ ڈالر کر کے دے ان کو، تو اتنے مسلم جتنے آئے ہوئے تھے وزرائے خارجہ اتنے ہی کروڑ ڈالر دے دیتے تو کم از کم اس بحران سے تو نکل جاتے۔ وہ تو ایسا نہیں کر رہے ہیں، سارے کے سارے صرف رونا پیٹنا ہو رہا ہے۔ افغانستان کی طرف جانا ہے، اس کی طرف کچھ کرنا ہے تو لوگ عملی امداد کریں، جو نہیں ہو رہی ہے۔ اور خود طالبان اپنے بارے میں طے کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہیں اقتدار مل چکا ہے، انہیں افغانستان کی حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ ان نے کابل فتح کر لیا، قندھار فتح کر لیا، ہرات اور مزار شریف قبضہ کر لیا، آپ نے پنچیر میں بھی پہنچ گئے، ہر جگہ پہنچ گئے۔ اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ دنیا کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں ڈسکریمنیشن نہ ہو، خواتین کو عزت دی جائے، خواتین کو ایجوکیشن کے مواقع دیے جائیں، وہاں جمہوریت بحال کی جائے، وہاں ووٹ کو حرمت دی جائے، اگر یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو سبحان اللہ۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو یہ دنیا چلے گی اسی طرح سے، جمہوریت کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ۔ اگر انسانی حقوق کی گارنٹی نہیں ہوگی اور اگر آپ کے ہاں پاکستان میں جرائم کرنے والے دہشت گرد بیٹھے ہوں گے اور ان کو کچھ بھی پوچھنے کا نہیں ہوگا، تو میرے خیال میں ہمیں بھی کتنا عرصہ ہم لوگ جو ہیں اکیلے بات کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات آپ نے بالکل، ہم نے کتنا نقصان اٹھایا ہے افغانستان میں ہوئی جنگ سے، اس کے بعد کی صورتحال سے، اور اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر داعش جس طرح پروان چڑھ رہی ہے،
وہ ہمارا بھی ایک مطالبہ ہے افغانستان سے، اس کو افغانستان کس طرح ٹیک اپ کر رہا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا حارث نواز صاحب نے۔ جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں بھوک کی، افلاس کی، اچھی بات ہے، ہمیں کرنی بھی چاہیے، دنیا کے سامنے افغانستان کا مسئلہ اٹھانا بھی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ملک نے کیا نقصان اٹھایا اس تمام تر صورتحال کو لیتے ہوئے، اور اکیلے ہم اگر افغانستان کی بات کرتے رہیں گے لیکن افغان طالبان ہماری ہی بات کو ٹیک اپ نہیں کریں گے، دنیا کے جو مطالبات ہیں ان کو نہیں مانیں گے، تو ہم اکیلے کب تک آواز اٹھاتے رہیں گے حارث صاحب؟ بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پاکستان نے بہت زیادہ کوشش کی ہے اور دیر ور سڈن ریزنز فار اٹ۔ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ افغانستان کی اس وقت سچویشن جو ہے اس سے پاکستان سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے اور زیادہ افیکٹڈ ہوگا اگر وہاں پر یہ بہت زیادہ بھوک اور افلاس ہو گئی، وہاں پر کیوس ہو گیا، کنفیوژن ہو گئی، ٹیررزم بڑھ گیا، تو اس کے فالوٹ پاکستان کی طرف آئیں گے۔ ایک اپرچونٹی ہے، پاکستان یہی کوشش کر رہا ہے اور دنیا کو جو ہم نے یہ فارن منسٹر کانفرنس وہ اسی بلوائی ہے، اسی بلائی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ اس کے نقصان کیا ہیں اور فوائد کیا ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ افغان حکومت کو پاکستان یہی کہہ رہا ہے کہ آپ انکلوسیو پولیٹیکل گورنمنٹ بنائیں جو لیجٹمیسی ہو، تاکہ آپ کو پھر دنیا ایکسیپٹ کر سکے۔ سب سے بڑی اس وقت رکاوٹیں جو ہیں، جو نذیر صاحب صحیح بات کر رہے تھے لغاری صاحب، کہ یہ اس وقت جو پیسہ نہیں مل رہا، وجہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی سینکشن لگی ہوئی ہیں، بینک ان کو کوئی ملک پیسہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے اسلامک صدرہ کانفرنس نے یہ فارن منسٹر کانفرنس ڈیسائیڈ کیا ہے، ایک ٹرسٹ فنڈ کیا ہے اور جو پیسہ بھی خرچ ہوگا وہ یونائٹڈ نیشن کے تھرو اسلامک والد دیں گے تاکہ وہ لیجٹمیٹ ہو اور وہ یہ نہ سمجھے کہ کسی ٹیررزم کے لیے جا رہا ہے، بلکہ وہ ان کی ویلفیئر کے لیے ہیومینٹیرین۔ ٹھیک ہے، یہ ضرور دے جو پوائنٹ ہم ریز کر رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہم بات کر رہے تھے ابھی فی الحال افغانستان کی صورتحال کی اور کل ہونے والے OIC اجلاس کی، لیکن جو پوائنٹ ریز کیا لغاری صاحب آپ نے، میں چاہوں گی اس کو ہم سم اپ کر لیتے ہیں کہ اب ہم افغانستان میں جو بھی بھوک افلاس بڑھے گی، ظاہر خطہ متاثر ہوگا، سب سے پہلے ہم متاثر ہوں گے۔ جو ابھی حارث صاحب نے بات کی، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہی ہے، ظاہر ہمیں اپنی جو تمام تر جو افغان مہاجرین ابھی بھی موجود ہیں، پھر ایک روز پہلے فواد چودھری کا بیان کہ انہوں نے کہا کہ جو افغان مہاجرین یہاں ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں، میں ان کو کہتا ہوں، تو یہ سچویشن بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا اور جھیل بھی رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، حارث نواز صاحب موجود ہیں، ایک بڑے دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں اور صورتحال پر نظر بھی رکھتے ہیں۔ میں اپنے خدشے کا اظہار کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، کہ جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں میلہ لگاؤ، ہم نے لگا لیا، اب ہوا کچھ نہیں، اس سے ہوگا بھی کچھ نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ نئی فرمائش آئے گی کہ دیکھو بھائی مسلمان ملکوں نے کچھ نہیں کیا ہے، اب اپنے گیٹ کھولو، واگھا بارڈر کو کھول دو اور یہاں سے انڈین ٹرک جائیں گے مدد کرنے کے لیے اور افغانستان میں مدد پہنچائیں گے، اور پھر اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ ہم سے ہمارے شاہراہوں کو ٹریڈ روٹ کے طور پر استعمال کرے گا، پہلے انسانی امداد کے نام پر جائے گا، پھر ٹریڈ روٹ کے طور پر جائے گا، پھر سینٹرل ایشیا میں داخل ہو جائے گا۔ یہ میرے خدشات ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے خدشات ہیں لغاری صاحب، اللہ کرے خدشے ہی رہیں۔